یہ ایک مسئلہ سمجھنا ہے. میں نے کہا آ جاؤ بیٹھتے ہیں درسگاہ میں. اس نے کہا جی میں یہاں کوئی کالج اس نے بتایا کہ وہ فارن کنٹریز والوں کا ہے, وہ غیر ملکی کالج ہے, تو اکثر لڑکے وہاں ہندو یا یہودی وغیرہ عیسائی ہیں, ہم صرف 6-7 لڑکے ہیں مسلمان. تو ایک ہم میں تبلیغی جماعت کا لڑکا تھا, اس نے محنت کر کے ہمیں نمازی بنا لیا. اب ہم جمعرات کو جاتے ہیں مرکز میں, تو اس جمعرات ہم جا رہے تھے تو کچھ ساتھی ہمارے ملے جو میٹرک کے ہمارے ساتھی تھے, اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے. جب دیکھا نا کہ ہمارے سر پر ٹوپی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مرکز جا رہے ہیں. کہنے لگے کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہ ہاں. فاتحہ پڑھتے امام کے پیچھے؟ کہ نہیں. تو اس نے خود کاغذ جیب سے نکالا اور لکھا کہ تیرا عقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, کہ کرو دستخط یہاں. اچھا میں نے دستخط کر دیے. اب اس نے 2 نقلیں کی, ایک مجھے دے دی اور ایک خود رکھ لی کہ میں نے وہ حدیث لانی ہے جس کا ترجمہ ہوگا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور تو نے وہ حدیث لانی ہے جس کا ترجمہ ہوگا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. دیکھو نا کس طرح بالکل تقابل بنا کے رکھ لیا. جب میں گیا مرکز میں, وہاں بیان سنا, 2-3 مولوی صاحبان کو میں نے چٹ دی, تو سب نے آپ کا نام لیا کہ وہاں چلے جاؤ. تو میں کل بھی آیا تھا, تو کل آپ کہیں جمعہ پڑھانے گئے ہوئے تھے, میں یہاں بیٹھا رہا. جب جمعے کے بعد میں گھر گیا تو وہی لڑکے اور 3 مولوی صاحبان ساتھ, اور یہ اشتہار ہاتھ میں, 50,000 روپے انعام, جو ایک حدیث دکھا دے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا منع ہے. ایک اشتہار, کوئی ایک حدیث دکھا دے کہ فاتحہ پڑھنی امام کے پیچھے منع ہے, ہم فاتحہ کے ایک لفظ پر 10-10 روپے رکھ کے انعام دیں گے. 2-3 اشتہار وہ لے آیا, اور ساتھ کہتا, میں نے پوچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتے جی رو میں اس لیے رہا ہوں کہ میں تو کبھی نماز پڑھی نہیں تھی. اب میں نے کم سے کم 6 سال کی نمازیں پچھلی قضا کی ہیں. اب یہ کہتا ہے ہوئی نہیں ساری. مجھے فکر یہ ہے کہ پچھلی یہ بھی نہیں ہوئی, پچھلی بھی نہیں ہوئی ساری. تو میں بڑا پریشان ہوں کہ نمازیں پر تو یہ کہتے ہوئی نہیں, میں اس لیے کہتا رو رہا ہوں. ان کا کوئی بات نہیں, تم صحیح جگہ پہنچ گئے, انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی. بیٹھ گئے تو میں نے اسے واقعہ سنایا. میں نے کہا ہم گئے تربیلا ڈیم جہاں ہے اس کے قریب نجف پور جگہ ہے, آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے. مناظرہ تھا, تو جب وہاں پہنچے تو اے سی بیٹھا تھا, پولیس بھی آئی تھی. تو پولیس والوں نے دونوں طرف کے مولوی صاحبان کو اکٹھا کر لیا, اور اے سی صاحب نے تقریر شروع کر دی کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ علماء جو ہیں یہ حکومت کا تعاون کرے ملک میں امن قائم کرنے میں, اور تم یہاں مناظرے کے لیے وہ قتل ہو گیا. پھر اس طرح کی باتیں کرتا رہا. خیر اس نے کوئی 15-20 منٹ تقریر کی. پھر میں نے کہا کہ اے صاحب جب بھی 2 آدمی لڑے یا 2 فریق لڑے تو باقی لوگ بھانت کی بولیاں بولتے ہیں. کوئی کہتا ہے اس کا قصور ہے, دوسرا کہتا نہیں اس کا ہے, تیسرا کہتا ہے دونوں ہی ایک جیسے. ایسی باتیں کرتے ہیں نا. لیکن یہ باتیں عوامی ہوتی ہیں. جج یہ تلاش کرتا ہے کہ قصوروار ہے کون. آپ جج ہیں, عوامی باتیں نہ کریں. یہ میں نے اس کے اشتہار رکھے ہیں آپ کے سامنے, کہتے ہیں حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی. اب میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھانے آیا ہوں کہ بھائی ہماری نماز ہو جاتی ہے. یہ قانون کے کس بات کے خلاف ہے میں کہوں کہ میری نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے کوئی خلاف نہیں. میں نے کہا کوئی اخلاقیات کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا دیکھیں نا, یہ جو کہتے نہیں ہوتی ان سے پوچھے نا, فتنہ تو انہوں نے ڈالا نا یہاں. تو ان کا جو تھا نا امیر جماعت, وہ داڑھی ملا تھا غیر مقلدوں کا, اس کا نام پتہ نہیں, راجہ تھا, اس کو نام ذہن سے نہیں, راجہ افتخار احمد اس کا نام تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ میں تو 2-3 دن سے سویا نہیں. کیوں بات کیا بھی ہوگا؟
یہ مناظرہ رکھ لیا، میں ڈی سی کے پاس گیا، میں فلاں جگہ گیا، یہاں لڑائی ہو جائے گی. میں نے کہا راجا صاحب یہ اشتہار جب آپ کی مسجد میں لگتے تھے اور سارے علاقے میں، اس وقت آپ کو ڈی سی یاد نہیں آیا کہ ہماری جواب فتنہ کھڑا کر رہی ہے، سب کو بے نماز کہہ رہی ہے؟ اب یاد آنا تھا آپ کو اے سی کا اور ڈی سی کا. کہتا ہے اب دیکھو وہ ان پڑھ ہے، کلیم شیب ہے، لیکن اس کی بات کرو کہ اپنے مذہب کو کس طرح بیان کرتا ہے. کہتے ہیں اے سی صاحب اللہ کی قسم ہمیں حنفیوں سے کوئی ضد نہیں، کلمہ ہم بھی نبی پاک کا پڑھتے ہیں، یہ بھی نبی پاک کا پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھو بات بھی اسی کی مانو، یہ کہتے ہیں نہیں کلمہ نبی پاک کا پڑھیں گے، بات ابو حنیفہ کی مانو. اور امام ابو حنیفہ بڑے نیک آدمی تھے، لیکن ان کے زمانے میں حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھی، اور وہ فرما گئے تھے کہ صحیح حدیث مل جائے تو میرا قول دیوار پر مار دینا. اب ہمیں حدیث صحیح مل گئی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہم انہیں چاہتے ہیں کہ تم اگر یہ حدیث مان لو گے تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے، تمہارے امام بھی راضی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہہ جاتے نا حدیث مان لینا، اذا سہل حدیث فہو مذہبی. اور ہم نے حدیث مان لی، انہوں نے نبی پاک کو بھی ناراض کر لیا اور اپنے امام کو بھی ناراض کر لیا. تو دیکھو کس انداز میں اس نے بات کی. وہ ایسی مجھے پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب آپ حدیث نہیں مانتے؟ جی ہم پوری مانتے ہیں، ادھوری نہیں مانتے. وہ پوری ادھوری کا کیا قصہ ہے؟ دیکھو وہ آپ کو سمجھ نہیں ابھی آئے گا. پہلے میں ایک سے آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں. اس کے لیے مجھ سے، میں کوئی مولوی ہوں؟ میں نے کہا کچھ مسئلے وہ ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہوتے ہیں اور کچھ مولویوں کو یاد ہوتے ہیں. آپ سے مولوی والا نہیں پوچھنا، ہر مسلمان کو یاد ہے وہ پوچھنا کہ کیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. کہ بالکل پکی بات ہے نا کہ جی ہاں. میں نے پوچھا اسی صاحب آپ جمعہ پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہوں. ذرا خطبہ سنائیں پھر مجھے. کہ کیا سناؤں؟ میں نے کہا خطبہ. کہ میں سناؤں؟ میں اور کس نے سنانا ہے؟ آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. تو میں کیوں سناؤں؟ وہ خطیب پڑھتا ہے نا خطبہ. دیکھو اپنے لیے پڑھتا ہے کہ سب کے لیے پڑھتا ہے؟ جی ہم کو بہرے تھوڑے سن لیتے ہیں نا، سن لیتے ہیں. اچھا تو یہ میں نے کہا حنفی بیچارے بہرے ہیں، یہ نہیں امام کی فاتحہ سن لیتے؟ میں نے کہا اچھا میں آپ کے کان بند کرتا ہوں. کیسے؟ میں نے کہا آپ دیر سے آئے، پیچھے جگہ ملی اور بجلی غیر مقرر ہو گئی، اسپیکر بند ہو گیا. اب دور والوں کو آواز سنائی نہیں دے رہی نا، اور مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ. اب آپ کیا کریں گے؟ پھر گھر جائیں گے، وہاں سے لائیں گے کوئی کتاب، اس سے دیکھ کے پڑھیں گے کہ نہیں جی وہ اگرچہ سنائی نہیں دے رہا ہے، دکھائی تو دے رہا ہے نا کہ امام کچھ کر رہا ہے. میں نے کہا یہ بیچارے حنفیوں کو نہیں دکھائی دیتا کہ ہمارا امام بھی مسئلے پر کچھ کر رہا ہے. میں نے کہا اچھا میں آپ کی آنکھیں بند کرتا ہوں. کیسے؟ میں نے کہا آپ ایک دن اس وقت آئے کہ دوسری رکعت میں آ کر ملے، دوسری رکعت میں جمعے میں. آج آپ نے نہ خطیب کا خطبہ کانوں سے سنا، نہ خطیب کو خطبہ دیتے دیکھا، اور مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ. تو اب آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جس میں مسئلہ پورا بتاتا ہوں. میں نے کہا پورا بتائیں. کہ مسئلہ پورا یوں سمجھ آیا ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، لیکن خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. کسی کو خطیب کی آواز سنائی دے یا نہ دے، کسی کو خطیب خطبہ دیتا دکھائی دے یا کوئی جماعت میں آ کر ملے، اس کی طرف سے بھی خطبہ ہو گیا. دیکھا بس یہی مسئلہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن باجماعت نماز میں امام کی کوئی ہی قرات فاتحہ اور سورت جو ہے یہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. امام کی آواز سنائی دے یا نہ دے، امام مقدی کو دکھائی دے یا کوئی مقدی رکوع میں آ کر ملے، جس نے نہ امام کی فاتحہ سنی نہ اپنی پڑھی، اس کی رکعت بھی پوری ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ ہے پورا مسئلہ. ہمارے علماء چونکہ پورا مسئلہ سمجھاتے تھے
اس لیے کبھی انگریز کے دور سے پہلے ایک مسجد میں بھی لڑائی نہیں ہوئی. اب جب یہ آدھا مسئلہ بتانے والے آ گئے ہیں نا، پھر میں نے پوچھا کہ اے سی صاحب یہ تو مسئلہ صاف ہو گیا، اب آپ نے خود خطبہ نہیں پڑھا نا؟ کہ جی ہاں. تو میں نے کہا جب آپ پھر جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو اعلان کرتے جاتے ہیں نا کہ ہم بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، کہتے جاتے ہیں. کہتے نہیں، میں اگر کوئی کہے کہ آپ بغیر خطبے کے پڑھ کے آئے کہ جھوٹ بولتا ہے، ہم تو خطبے والے پڑھ کے گئے. تو میں نے کہا کبھی ہم نے اعلان کیا چاہتے کہ ہم بغیر فاتحہ کے نماز پڑھ کے آئے؟ یہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہمارے بارے میں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ والی نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہم سورت والی نماز پڑھ کے آئے ہیں. اب وہ جو اسی تھا اس نے راجہ افتخار سے کہا کہ مولوی امین صاحب نے دیکھو کس انداز میں مسئلہ سمجھایا ہے، مجھے بالکل سمجھ آ گیا ہے. آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ نہیں جی مجھے تو نہیں سمجھ آیا. جی میں نے کہا کہ ہاں تجھے سمجھ نہیں آ سکتا کیونکہ یہ مسئلہ سچا ہے اور تو جھوٹ کو پسند کرتا ہے. تو میں نے کہا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوا جو ہے نا دیکھو باغ میں گھونسلہ بناتا ہے، وہاں خدا کی سینکڑوں نعمتیں ہیں، آم ہیں، انار ہیں، انگور ہیں، کیلے ہیں، لیکن کوے کی فطرت ہے گندگی. وہ اس باغ سے نکلتا اور کہیں پخانے کے لیے تلاش کرتا ہے کہ کہاں ہے، کیونکہ اس کی فطرت جو گندی ہے. تو میں نے کہا تیری کیونکہ فطرت گندی ہے نا اس لیے تجھے یہ بات سمجھ آ سکتی ہی نہیں.